بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام مرد و خواتین دونوں کو فلاح و کامرانی کے اصول بتاتا ہے اور دونوں کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو کوتاہیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے، اور جو خامیاں عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اس کی وجوہات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس مضمون میں اس حوالے سے چند اہم باتیں ذکر کی جائیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ نیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو وجہیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، تم لعن طعن بہت کرتی ہو۔ نمبر دو، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر ایک، کثرت لعن طعن۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو، اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن طعن والی عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ نمبر دو، شوہروں کی ناشکری۔ کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، چاہے شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کریں، اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانیں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والے کی طرف نظر کریں تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے، میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس طرح بے حیائی، بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ہے، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔